رابعہ بصری کی آخری نصیحت۔ جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد لڑکیاں ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربہ میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثنا میں بصرہ کے سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتے۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا۔ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت میں جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کی صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ ناظرین، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت و نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، ابتدا میں تو حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح چمکتے دیکھا۔
وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند رہوں یا کھلے ہوئے اس کی دانست میں برابر تھی۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا اور اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا، واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے پر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ وہ جوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوئی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدق کے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا۔ نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے صحن کے ماؤں کے سینوں سے دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کرے تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب آدھی رات کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور عابدہ زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی؟ فرمایا، نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ سے کہا کرتے کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا، نکاح و شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو۔ یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنی آپ مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا، اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ نمبر 1، کیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ نمبر 2، روز محشر میرے دائیں ہاتھ میں ہی نام اعمال دیا جائے گا۔
نمبر 3، قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے جنت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو بھی ہے۔ فرمایا تو پھر جیسے ہی اتنے عظیم افکار و امام پیش ہوں وہ بھلا کیا شوہر کر سکتی ہے؟ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے والی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے، باقی فضل و کرم کرنے والا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا، دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدے میں مشغول رہیں حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں محو ہو گئی۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ اس کے بعد اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا، اٹھ چلا جا، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا، تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنسا ہے جسے دل سے اطمینان حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضر مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کنوارے پن میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں مگر آپ نبی علیہ السلام کے نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی ان تنہائی میں رہنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیں کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام سانے کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن اپنے پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ، آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لے کر کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا۔ نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئیں۔ واپس آئی تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دی اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔
رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور فرمایا شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لوں، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑی، اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہ گار ہوں، نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں حاتم غیبی نے کہا اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگانے خنجر تسلیم میں شامل ہو گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر ڈوبی رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کو بیٹھتے تھے۔ آپ خوف و طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ اور خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصری کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھ پر جنت کو حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوا ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا، شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی، ایک چور اندر داخل ہو گیا، اس نے دیکھا کہ صرف ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں ہے، اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا، اچانک اس کی بینائی ضائع ہو گئی، اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا، وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا، اس نے سوچا یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا آواز آئی اگر ایک دوست سویا ہوا ہو تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ کو بلا کر پوچھا مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا صرف 1 روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا 1 روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے کہا روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی، کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ رابعہ بصری نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا کہ ہاں قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے،
اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے 1 روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی، مجھے یقین پکا تھا 1 کے بدلے میں 10 ملیں گے۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 لایا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، 1 کے بدلے 10، اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ رابعہ بصری کی شان توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ رابعہ بصری کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ رابعہ بصری نے کہا، فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں۔ جب خاموشی چھا گئی، لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ رابعہ بصری دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی ہیں کہ جیسے ہوا کا جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔